أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل ہم الحمدللہ آپ کے سامنے نیت پر گفتگو کر رہے تھے کہ انسان کی اچھی نیت ہو تو یہ بھی دل کی ایک بہت بڑی عبادت اور نہایت اہم عبادت ہے، بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول نے فرمایا، یہ پوری دنیا جو ہے وہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. پوری دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 وہ انسان جس کو اللہ نے 2 عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے، مال اور علم، دونوں سے نوازا ہے، اور بڑا تقوی، پرہیزگار، امانت دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے. غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، محتاج، مساجد، مدارس، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، توفیق سے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے. یہ تو پہلا انسان ہے. دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے صرف علم تو دیا، مال سے محروم رکھا ہے. صرف علم سے نوازا، مال سے اس کو محروم رکھا ہے. لیکن جب اپنے مالدار بھائی کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد رکھنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، اور دل میں یہ تمنا، یہ خواہش، یہ جذبات رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو دیتا تو ہم بھی ایسے ہی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا انسان جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، سب سے اونچا مقام و مرتبہ، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دوسرے انسان عالم کو بھی ملا دیں گے.
کیوں؟ پہلا اپنے اچھے عمل کی برکت سے، اور دوسرا بیچارہ محروم تھا لیکن اچھی نیت رکھتا تھا۔ پہلا عمل کی وجہ سے، اور دوسرا اس کو دیکھ کر کے اچھی نیت اور اچھے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے ساتھ اسی درجے اسے مقام مرتبہ میں رکھ دیتے ہیں جس میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ یہ نیت کی برکت ہے، اپنی نیت کے ذریعے انسان کتنا اونچا مقام مرتبہ حاصل کر لیا۔ نمبر 3، تیسرا انسان جو دنیا میں ہوتا ہے، آن فرمائے عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما فہو یتخبط۔ اللہ اکبر۔ تیسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو بہت دیا، رزقہ اللہ مالا، اللہ نے مال و دولت کی ریل بیل کر دیا ہے، بہت زیادہ دولت اللہ نے دی، خوب نوازا اسے، تجارت، بزنس، کاروبار، زمین جائیداد، پراپرٹی کاروبار، بہت نوازا ہے اس کو۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، لیکن اللہ نے علم و بصیرت سے اس کو محروم رکھا ہے، علم و بصیرت سے محروم ہے، اور کبھی علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا، اور اپنی دولت کے نشے میں چور، کبر، غرور، گھمن، ہر چیز میں انسان مشغول ہے۔ مال ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ مال اللہ نے بہت دیا، لیکن مال میں یتخبط، بیجا تصرف کرتا ہے، ناجائز، حرام، فضول، باطل جگہوں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ لا یصل فیہ رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، اچھی جگہوں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنا مال غلط جگہوں میں، حرام، ناجائز اور برائیوں میں خرچ کرتا ہے، اور بڑا فخر کرتا ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا۔ انسان جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا بیٹی کی شادی میں، اتنا فلاں پارٹی میں، فلاں جگہ گھومنے کے لیے گیا، اتنا ہم نے بہت کچھ، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے دیتا ہے، اور دے کر کے مووی تیار کرواتا ہے، میڈیا کو بلاتا ہے، اور پیپر میں آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب نے اتنا دے دیا۔ کبھی اس کی نیت اس کی اچھی نہیں، اللہ نے مال دیا لیکن علم سے محروم ہے، دین سے دور ہے، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، ہائے دنیا حل میں مزید کے بیماری مبتلا ہے۔ وہ آنے فرمائے یہ انسان جو مالدار ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے مال کو باطل، فضول خرچی، اسراف، تبذیر، حرام کاریوں، برائیوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی نہیں، نیک کام نہیں، فاذا باخبث المنازل۔ اللہ نے فرمایا سب سے بدترین درجے کا انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا، اور دنیا میں بھی سب سے مبغوث ترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، یہ سب سے بدترین اور بدترین درجے کا انسان ہے، ذلیل اور خوار ہوگا یہ تیسرا انسان ہے۔ یقول هلکت مالا لبدا یلہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا مصداق ہے۔ سب سے بدترین اور سب سے گھناؤنے درجے کا یہ انسان ہوگا ہے، حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا انسان قرار دیا جائے گا۔
نمبر 4، چوتھا انسان جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے، عبد لم یرزقہ مالا ولم یرزقہ علما. یہ ایسا انسان، یہ چوتھا انسان ایسا ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے کہ نہ تو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور نہ علم دیا ہے، دونوں سے محروم ہے. مال سے بھی محروم، مال سے بھی محروم اور ساتھ ساتھ علم سے بھی محروم، دین اور تقوی سے بھی محروم. نہ اس کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے، نہ مال دولت ہے نہ تقوی پرہیزگاری ہے، بالکل ایک آوارہ قسم کا انسان. کسی چیز سے نوازا نہیں گیا ہے، لیکن نیت اس کی بری ہے. دیکھیں، اچھی نیت کا انجام آپ نے دیکھا اور بری نیت کا ذرا دیکھیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ بری نیت، برے ارادے سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تیسرا انسان جو سب سے بدترین درجے کا انسان، جس کو ہم نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے، حرام کاریاں، برائیاں، منکرات چیزوں میں مال خرچ کرتا ہے، جو سب سے بدترین درجے کا ہے. یہ چوتھا انسان جو مال اور علم دونوں سے محروم ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا پیسہ یہاں لٹا رہا ہے اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، ناموری کے لیے، فلاں جگہ اتنا خرچ کیا، فلاں جگہ اتنا خرچ کیا، فلاں جگہ اتنا دے رہا ہے، ساری فضول چیزیں عیش کر رہا ہے. کبھی یہاں گھومنے جا رہا ہے، کبھی وہاں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی یہاں قتل و غارت کروا رہا ہے، سارے منکرات کر رہا ہے وہ. تو یہ جو چوتھے نمبر کا غریب انسان، جو دونوں سے محروم ہے، علم سے بھی محروم اور عمل سے بھی محروم ہے، یہ جب دیکھتا ہے کہ وہ انسان ایسے ایسے مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے، رشک کرتا ہے، تمنا اور خواہش کرتا ہے، نیت اور ارادہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اتنا مال ہے جو اتنا وہ مشاعرے میں دے رہا ہے، اتنا فلاں جگہ حرام کاریوں میں دے رہا ہے، اتنا لٹا رہا ہے، فلاں فلاں جگہ خرچ کر رہا ہے، اتنا بیٹے اور بیٹی کے شادی میں اس نے خرچ کیا. جب دیکھتا ہے تو یہ غریب انسان کہتا ہے، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ جاتے، ہم اس کو پیچھے کر دیتے. اس نے اگر 1 کروڑ خرچ کیا ہے شادی میں تو میں 2 کروڑ خرچ کرتا. دوستو، یہ بری نیت ہے. جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، صاحب فلاں صاحب نے اتنا خرچ کر دیا، فلاں صاحب نے اتنا لٹایا اور اتنے فلاں جگہ دے دیا. جب اس کے غلط تصرفات کو سنتا ہے یا پیپر میں پڑھتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، وہاں چرچا ہوتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ ارے وہ کیا، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم اس سے زیادہ خرچ کرتے. اگر میرے پاس مال ہوتا تو ہم اس سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے، ہم اس کو بھی پیچھے کر دیتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں گناہ میں برابر ہو گئے. اللہ اکبر، یہ دونوں گناہ میں برابر، عذاب کے اندر دونوں برابر ہو گئے. اب آپ سوچئے، پہلے تو نے تو گناہ کیا، اللہ نے مال دیا تو غلط تصرف کیا، بیجا ناجائز اور حرام چیزوں میں خرچ کیا، وہ تو جہنم میں جائے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ چوتھا انسان جس کے پاس مال تو تھا نہیں، خرچ نہیں کیا، مال نہیں لٹایا،
بس تمنا، قصد اور ارادہ، نیت رکھتا ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس کو بھی پیچھے کر دیتا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، پہلا اپنے غلط گناہ کی وجہ سے، مال میں غلط تصرف اور بیجا خرچ، حرام و ناجائز جگہوں میں صرف کرنے کی بنا پر سب سے بدترین انسان یہ تھا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں چوتھا اپنی بری نیت کی بنا پر، چوتھے کو اللہ تعالیٰ اس کی بری نیت کی وجہ سے اسی کے ساتھ اسی کے درجے میں رکھ دیں گے۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا گناہ برابر ہے، دونوں سزا کے برابر ہیں، سزا کے مستحق دونوں برابر ہیں۔ سمجھنا ہے، ایک نے پہلے کو آپ نے دیکھا، اچھی نیت، اچھا ارادہ، اچھا ذوق، اچھا شوق رکھا، دل اس کا اچھا ہے، دل میں بری نیت نہیں رکھتا، اچھی نیت، اچھا ارادہ رکھتا ہے، تو اس مالدار کیا درجہ حاصل کر لیا اپنی اچھی نیت کی بنا، بغیر خرچ کے ہوئے، صرف اپنی اچھی نیت، اچھے قصد، اچھے ارادے سے سب سے اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر کے اس شخص کے ساتھ شامل ہو گیا جو سب سے اعلی درجے کا انسان تھا۔ اور یہ دوسرا انسان، دوسرا پہلو، چوتھا انسان، اس نے گناہ، ناجائز و حرام چیزوں میں مال تو خرچ نہ کیا، کسی برائی میں مال خرچ نہ کیا، لیکن خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے، نیت بری ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم اس سے زیادہ خرچ کر دیتے۔ صرف برے ارادے، بری نیت، برے قصد کی وجہ سے یہ انسان اتنے بڑے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ بری نیت کی بنا پر۔ یہیں سے دونوں چیزیں آ گئیں، جیسے اچھی نیت کا بڑا اجر و ثواب ہے، اچھے ارادے سے انسان، اچھے ارادے سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی بری نیت کی وجہ سے انسان بدترین مجرم، بدترین گناہ اور بدترین سے بدترین درجے میں انسان پہنچ جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اپنی بری نیت کی بنا پر۔ بات خوب واضح ہو چکی ہوگی کہ اچھی نیت، اچھا ارادہ رکھنا کس قدر اللہ رب العالمین کے ہاں خیر و برکت کا عمل ہے، کس قدر یہ اچھی نیت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور کتنی بڑی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت انسان اچھی نیت کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان اگر جہاد کی نیت کرتا ہے، جہاد کے سننے سے وغیرہ کی روایت، جہاد کی نیت کرتا ہے، صدق کے دل سے جہاد کی نیت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اور مر گیا، اس جہاد کا موقع نہیں ملا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کے قصد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد کا ثواب دیتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، ارادہ ہے، اور سوچ رکھا ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے، بڑے ذوق و شوق اور تمنا کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ سویا، لیکن نیند غالب آئی، فجر تک ہوش ہی نہیں، اس کو نیند غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ ایسی نیند غالب آئی کہ وہ انسان سو گیا، اب ذرہ برابر اسے خبر نہیں، اٹھا، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھی نیت کا، اچھے ارادے کا،
کمال ذرا دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ سو گیا، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو پورے تہجد کی نماز کا اجر و ثواب دے دیا، اور یہ نیند اللہ تعالیٰ نے اس پر صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہمیشہ ہم اچھی نیت کریں۔ یہ اچھی نیت، اچھا ارادہ، اچھی سوچ، اچھی فکر، یہ اللہ رب العالمین کا بہترین عبادت ہے، اور قلبی عبادات میں یہ بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، یہ عبادت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، وہ شروع والی حدیث یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لا اجر الا عن حسبۃ ولا عمل الا بنیۃ۔ جب تک انسان کی نیت درست نہ ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر نیت اچھی ہے اور کسی عذر کی بنا پر عمل نہ بھی کر سکا تو نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی برکت سے پورا اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے اچھی نیت رکھنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کی نیت کریں، ان کے دکھ درد میں کام آنے کی نیت کریں، اچھی نیتیں کریں۔ جب آپ اچھی نیتیں رکھیں گے، نہیں بھی کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر نیت میں فتور آ گیا، نیت میں برائی آ گئی، آپ غلط چیز کی نیت کرتے ہیں، اگر پکا ارادہ آپ نے کر لیا ہے، پکی نیت ہے اور کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر وہ چیز نہیں بھی کر سکیں گے، جب بھی آپ اس بری نیت کی وجہ سے آپ اس عمل کے کرنے والے کے گناہ کے مستحق بن جائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنی نیتیں درست رکھو، اچھی نیت ہو، ہر اچھی سوچ ہو، اچھی فکر ہو، اور اچھا تصور و خیال اپنے دل و دماغ میں رکھیں، کوئی برا اور غلط تصور اور غلط نیت رکھیں۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔